السلام علیکم طالبات، امید ہے کہ سب بچیاں خیریت کے ساتھ ہوں گی۔ آج ہم نے اپنا چیپٹر جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پیج پہ تیسری حدیث ان حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اسے پڑھنا ہے ہم نے آج۔ ان روایت ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے، قولا فرماتے ہیں، نہانا، نہا کا میننگ ہوتا ہے منع کیا، نہ ہمیں منع کیا، نہیں سے لفظ ہے، نہانا ہمیں منع کیا، النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان یہ کہ نشربہ ہم پئیں، فی میں، آنیتی برتن میں، یہ انا کی جمع ہے، انائن بولتے ہیں برتن کو، آنیہ اس کی جمع ہے، برتنوں میں بولتے ہیں۔ الذہبی سونے کے، والفضتی اور چاندی کے، یہ کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں ہم کھائیں پئیں، ہم پئیں۔ وَأَن اور یہ کہ نأکل فیہا ہم اس میں کھائیں، نأکل ہم کھائیں، فیہا اس میں۔ بچوں یہ نأکل ورڈ اکل سے ہے، اس کا ماضی بنتا ہے، میں یہ لفظ آپ کی ویکیبلری میں شیئر کر چکی ہوں واٹس ایپ پہ۔ اس کی مضارع ہے یأکلو، اور اس سے یہ صیغہ بنتا ہے نأکلو، فیہا ہم اس میں کھائیں۔ وَأَن اور یہ کہ، وَأَن اور سے، لبسی بچوں لباس سے ہے، پہناوے سے ہے، کوئی ڈریسنگ کرنے سے کہ ہم پہناوا لیں، ہم پہنیں، ہم لباس ڈریس اپ ہوں۔ الحریر ریشم کو بولتے ہیں، والدیباج دیباج ایک طرح کا کپڑا ہے، ایک ٹائپ ہے موٹے کپڑے کی، اس ورڈ کو، اس ڈریس کو بولتے ہی دیباج ہے، یعنی ہمیں جو ہے وہ یہ جو تحریر ہے مردوں کے حوالے سے ہے، عورتیں ریشم پہن سکتی ہیں، اور دیباج بھی۔ اب وہ ہے کہ انہیں منع کیا ہے کہ وہ ریشم اور دیباج کا استعمال کریں، ان کو اس پہناوے سے منع کیا ہے۔ وَأَن نَجْلِسَ عَلَيْهِ اور یہ کہ ہم اس پر بیٹھیں۔ اس کے بارے میں جو اس کی جو اندر ایک مصلحت ہے وہ دیکھیں ذرا، کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا اسراف کی بہترین ایک وہ ہے، ایگزامپل ہے کہ آپ کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس کو برتنوں میں استعمال کر رہے ہیں، تو یہ منع ہے۔ اب بمحاورہ سنیں بچوں، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ ہم سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھائیں، میں پئیں، وَأَن نَأْکُلَ فِیہا اور یہ کہ ہم اس میں کھائیں، وَأَن لُبْسِ الْحَرِیرِ وَالدِّبَاجِ اور ریشم اور دیباج کا لباس پہنے کا پہناوا استعمال کریں، مرضی کر لیں، وَأَن نَجْلِسَ عَلَيْهِ اور یہ کہ ہم اس پر بیٹھیں بھی، بیٹھنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے بچوں۔ نیکسٹ دیکھیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، قولا کہا، لعنا، لعنا کا فعل ماضی ہے بچوں، مین ہے لعنت کی، نیگیٹو امپیکٹ میں جا رہا ہے کہ جسے ایسا وہ بندہ جس کو منع کیا ہو اور وہ نہ رکے تو اس کے لیے لعنہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ رسول اللہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الرجل شخص کو، یلبسو، یلبسو، لبس یلبسو یہ فعل مضارع ہیں، وہ لباس پہنے، وہ لباس لے، لبست لباس المرأتی عورت کی طرح، کہ ایک ایسا شخص جو کہ عورت کی طرح کا لباس پہنے، والمرأۃ اور عورت، تلبسو وہ پہنے، یہ یلبسو کا اشارہ مرد کی طرف ہے، تلبسو کا اشارہ عورت کی طرف ہے۔ لبست الرجل، لبست لباس، رجل آدمی یا شخص کا۔ بامحاورہ سنیں بچوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے شخص پر جو کہ عورت کا لباس پہنتا ہے، اور ایسی عورت پہ جو کہ مرد کا لباس پہنتی ہیں، پہننے کے لیے جو ہے وہ لباس عورت مرد جیسا استعمال کرے، مرد عورت جیسا۔ بچوں ابھی کتنی واضح حدیث ہے، ہمیں ہمارے ڈیلی روٹین کے حوالے سے دیکھیں، ایسا لباس جو مرد کا پہناوا ہے وہ عورت کے لیے حرام ہے، اس کا سٹائل، اس کی
اس کا چاہے جیسا بھی کوئی اس کی اسٹیچنگ میں ہے یا جیسا بھی اس کی ایک اس کا جو طرز ہے لباس کا، فیشن میں تو بات آتی ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی قسم کی ریزمبلنس رکھ رہا ہے تو وہ عورت کے لیے حرام ہے۔ اور ان کے لیے دیکھیں کس قدر استعمال سختی کا استعمال ہوا، لعنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان پہ لعنت فرمائی ہے۔ لباس کے بچوں معاملے میں تھوڑا سا احتیاط برتنا ضروری ہے۔ ہوتا کچھ نہیں ہے، صرف سیلف سیٹسفیکشن کے لیے اس قدر لمٹ کراس کرنا ہمارا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ نیکسٹ دیکھیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن، لیسا کہتے ہیں نہیں، نیگیٹو میننگ میں کہ بالکل منع کرنے کے میننگ میں، لیسا نہیں ہوتا، المؤمن مومن، بالتعانی، تعان بچوں کہتے ہیں عیب نکالنے والا، عیب جوئی کرنے والا، ولا اور نہ، باللعنی، لعن سے لفظ لعن پہلے گزر چکا ہے، لعنت ملامت کرنے والا، نہ ہی تانے یا عیب دینے والا ہوتا ہے، نہ ہی وہ لعنت ملامت کرنے والا ہوتا ہے، ولا الفاحشی، اور نہ ہی فحاشی والی بات کرنے والا، فاحش فحش بات کرنے والا، ولا البذی، اور نہ ہی دروغ گوئی، حد سے بڑھی ہوئی بات کرنے والا، اسراف والی بات کرنے والا، نہ بری بات کرنے والا ہو، نہ ہی حد سے بڑھی ہوئی بات کرنے والا ہو، نہ ہی وہ لعنت ملامت کرنے والا ہو، اور نہ ہی وہ عیب نکالنے والا ہو۔ مسلمان کے اندر یہ برائیاں نہیں ہوتی۔ یہ بخاری کی روایت ہے بچوں۔ آگے ہیں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال فرمایا، یسلم الصغیر علی الکبیر، یسلم وہ سلام کرے، صغیر کہتے ہیں چھوٹا، علی الکبیر بڑے پر، بڑے شخص کو چھوٹا شخص سلام کرے۔ اس سے مراد ایج ڈفرینس ہے کہ چھوٹا جو شخص ہے، وہ چھوٹا جو ایج میں کم ہے، صغیر بچہ ہے، وہ علی الکبیر بڑے کو سلام کہے گا۔ والمارو، یہ مرہ ہے سے ورڈ ایکچوئل ہے، مار کہتے ہیں گزرنے والا، مرہ کہتے ہیں، مرہ ایک ورب ہے، مار اس کا فاعل ہے، مطلب گزرنے والا، علی القاعدی، علی پر، القاعدی بیٹھے ہوئے پر، بیٹھنے والے پر گزرنے والا سلام کرے گا، والقلیل اور کم، علی الکثیر زیادہ پر، اور کم لوگ زیادہ کو سلام کریں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ سلام کے حوالے سے جو حکم ہے اس میں آپ حدیث دیکھ لیں کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور گزرنے والا بیٹھنے والے کو، اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان رجلاً، یہ کہ ایک شخص، سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایو حرف سوال ہے، کون سا، الاسلامی، اسلام، خیرون بہتر ہے، کون سا اسلام بہتر ہے؟ قالا، انہوں نے کہا، تو ایمو طعام، تو کھانا کھلائے، طعام کھانا، و تقرؤ، اور تو پڑھے، کرا سے یقرؤ ہے، تقرؤ تو پڑھے یا تو کہے، السلام سلام، السلام علیکم کہے، علا پر، من جو، عرفتہ تو جانتا ہے، و اور من جو، لم نہیں، تعرف تو جانتا، اور تو سلام کہے جسے تو جانتا ہے اور جسے تو نہیں جانتا۔ بامحاورہ سنیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے، ایسے آپ کو پتہ ہے کہ نیڈی لوگوں کو کھانا کھلائے، تو یہ مطعم، جن کو ضرورت ہے انہیں کھانا کھلائے، و تقرؤ السلام، ضرورت بھی ہے، ویسے بھی گھر میں آئے گئے مہمان ہیں، یا پھر کوئی بھی جو ایک اچھی ہیبٹ ہے اس کے حوالے سے ہے، اور سلام کہے اس سے جسے تو جانتا ہے اور جسے تو نہیں جانتا۔ ان ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ، قالا فرماتے ہیں، کنتو میں تھا، عند النبی، عندہ کہتے ہیں پاس، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، فقالا پس کہا، لرجلن، لی کے لیے، رجل بولتے ہیں شخص کے لیے، شخص سے کہا، شخص کے لیے کہا،
لا آکلو، لا نہیں، آکلو میں کھاتا، متکئن تکیہ لگا کر، ٹیک لگا کر میں نہیں کھاتا۔ تو آپ نے ایک شخص سے کہا تھا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، متکئن یعنی تکیہ لگا کر، ایک حالت کے بارے میں ہے کہ جس طرح ہم پیٹھ پیچھے لگا کے یا کسی قسم کا سہارا لے کے کھاتے ہیں، اس حوالے سے منع کیا ہے کہ ٹیک لگا کے کھانا منع ہے۔ اور ہماری میڈیکل سائنس اس بات کو پروف کر چکی ہیں کہ کھانے کا انداز بہترین کیا ہونا چاہیے، وہ اسلام کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ ان عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ قال کہا کنت غلامن فی ہجری رسول اللہ قال کہتے ہیں کنتو میں تھا، غلامن کہتے ہیں لڑکا، فی میں، ہجری کہتے ہیں گود، رسول اللہ ہجری کے میننگ بچوں دو ہوتے ہیں، ہجری سے مراد گود بھی ہوتا ہے، اس سے مراد کمرہ بھی ہوتا ہے۔ حجرہ آپ نے لفظ سنا ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ قیام گاہ تھی اس کو حجرہ بھی لفظ استعمال کرتے تھے، حجرہ یعنی ان کا اسٹینگ جو ہے وہ ایک ایریا۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ان کے پاس پلنے والا بچوں میں سے تھا یا ان کی گود میں پلنے والا بچہ تھا، تو یہ میننگ بھی ہے۔ وکانت اور تھے یدئی، یہ اس کو ورڈ کو بولتے ہیں یدن کی جو ہے جمع، اور یدی میرے ہاتھ، اور تھے میرے ہاتھ، تتیشو گھوما کرتے، فی میں صحفتی تھالی میں پلیٹ میں، اور میرے ہاتھ پلیٹ میں تھالی میں گھوما کرتے تھے، پیالے میں گھوما کرتے تھے۔ فقولا بس کہا لی میرے لیے، رسول اللہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا غلامو اے لڑکے، سم اللہ اللہ کا نام لو، اللہ کا نام پڑھو، وکل اور کھاؤ، بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے، وکل اور کھاؤ، مما اس سے جو یلیک تمہارے سامنے ہے، اور اس سے کھاؤ جو تمہارے سامنے ہے۔ فما بس رہا، زالت ایک فما زالت کا ایک پورا ایک بامحاور میننگ بنتا ہے، بس ہمیشہ رہا، دل کا یہ تئمتی میرا کھانا، بعدو اس کے بعد، یعنی کھانے کا انداز میرا پھر ہمیشہ یہی رہا۔ تو اب بامحاورہ سنیں۔ ان عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قولا کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پلنے والا ایک لڑکا تھا، یا ان کے جو حجرہ تھا ان میں جو تھا وہ موجود ہوا کرتا تھا، اور میرے ہاتھ جو تھے وہ پلیٹ میں پیالی میں گھوما کرتے تھے، یعنی جس طرح ہم لوگ کھانا کھاتے ہوئے دھیان، ایک نوالا کہیں سے اٹھایا، ایک نوالا کہیں سے اٹھایا، اکثر بچے ایسے کھانا کھاتے ہیں کہ ایک سائڈ سے شروع کر کے کھانا ختم دوسری سائڈ پہ ختم نہیں کرتے، بلکہ کبھی اگر چاول کھا رہے ہیں یا روٹی لے رہے ہیں تو مختلف جگہوں سے اس کو نوالے کی صورت میں توڑتے ہیں۔ تو وہ بتاتا ہے کہ میں اس طرح کھایا کرتا تھا، بس میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اے لڑکے اللہ کا نام لو، اور جو سامنے ہے اس سے اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور جو سامنے ہے اس سے کھاؤ۔ تو اس نے کہا بس ہمیشہ رہا میرا یہی کھانا، اس کے بعد اس میں یعنی کھانے کا جو ہے وہ میرا اس کے بعد کھانا یہی رہا، اور یعنی کھانے کے انداز کے حوالے سے جو گائیڈ لائن ہے۔ ابھی بخاری کی حدیث ہے، نیکسٹ دیکھیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کانا یؤمن باللہ، من جو کانا ہے، یؤمن وہ ایمان لاتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، فلیکرم ضیفہ بس چاہیے کہ وہ عزت دے، ضیفہ اپنے مہمان کو، ومن اور جو کانا ہے، یؤمن وہ ایمان لاتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، فلا پسنا یؤذی وہ اذیت دے، جارہ اپنے پڑوسی کو، ومن اور جو کانا ہے، یؤمن باللہ ایمان لاتا اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، فلیقل خیرن بس چاہیے کہ وہ کہے، خیرن اچھی بات، او یا لیسمت یا وہ خاموش رہے، یا تو وہ اچھی بات کرے یا وہ خاموش رہے۔ بامحاورہ سنیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخر کے دن پر ایمان لاتا ہے، بس اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کو عزت دے، اور جو کوئی اللہ پر اور آخر کے دن پر ایمان لاتا ہے، بس چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخر کے دن پر ایمان لاتا ہے،
بس اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا وہ خاموش رہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے بچوں۔ اس میں بھی ہمارے لیے ایک ترغیب ہے اور ایک لیسن ہے کہ ہم نے اپنی جو موڈس لائف کے اس کو کس طرح سیٹ کرنا ہے، اسپوکن کے اعتبار سے، لیونگ سٹائل کے اعتبار سے، اور ہاسپٹیلٹی کے معاملے میں ہم نے اپنا کس طرح مینیج کرنا ہے۔ بچوں اس کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ کر لیں، انشاءاللہ ایکسرسائز میں آپ لوگوں کو کرا دیتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔